یعنی جس چیز سے نسبت کر دی جائے تو پھر وہ چیز اس نسبت کی بنیاد پر ممتاز ہو جایا کرتی ہے. ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم الحمدللہ ضلع بہرائچ شریف کے رہنے والے ہیں. ہماری تعلیم بھی مکمل ہوئی مدرسے سے، ہم یہیں سے دستار بندی سے بھی نوازے گئے الحمدللہ ماشاءاللہ. اور ہمارا زیادہ تر قیام اسی مسجد میں رہا ہے شاہد بھائی کے ساتھ، اور شاہد بھائی ہمارے بہت مخلص ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں فخر اور ناز ہے ہمارے سید سالار مسعود غازی کی ذات پر کہ اللہ نے ہمیں ان کی نسبت سے وابستہ فرمایا، اور ہمیں کیا پورے ضلع بہرائچ اور پورے ہندوستانی مسلمانوں کو اور جملہ عوام اہل سنت کو اپنے در سے صدقہ اور خیرات دینے کا شرف بخشا. اور آج پوری دنیا سرکار سید سالار مسعود غازی کے در کا فیضان لوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. یہ اللہ رب کائنات جل مجدہ کا فرمان عالی شان ہے. ظاہر سی بات ہے ہم جب بھی کسی مجلس میں ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کسی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو ہم مطلقاً اللہ سے نہیں مانگتے، بلکہ ہمارا جن اولیاء کرام پر اللہ کے جو نیک بندے اس دار گیتی پر تشریف لائے ہم ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. نہیں آج تو کل ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز سے نوازتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرے پیارے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ مجھے پسند اور مجھ سے زیادہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ الحاج مولانا معین الدین صاحب قبلہ کو جو کلام پسند ہے، میں وہ بس اس میں کا مختصراً 2 یا 3 شعر آپ لوگوں کے محبتوں کے حوالے پیش کر دو. اگر سننا چاہتے کریں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. کہ تنویر محمد ہے، تنویر محمد ہے، چہرہ میرے غازی کا، تنویر محمد ہے، چہرہ میرے غازی کا، تنویر محمد ہے، چہرہ جس کو نہ یقین آئے بہرائے چلا آئے، جس کو نہ یقین آئے بہرائے چلا آئے، کہ بٹتا ہے یہاں گھر گھر، بٹتا ہے یہاں در در، بٹتا ہے یہاں در در، صدقہ میرے غازی کا، بٹتا ہے یہاں در در، صدقہ میرے غازی کا. درود پاک پڑھیں. سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے اسی آیت کی روشنی میں بس مختصراً ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ کے اندر ہی اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے ایمان والو، بے ایمانوں سے نہیں، ایمان والوں سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو.
اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. جب کسی بھی صورت میں ہم رہیں، اگر خلوص و للہیت کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ ہم جس بھی بزرگان دین کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، چاہے وہ اجمیر کے راجہ پیارے خواجہ ہوں، یا پھر وارث دیوا ہوں، یا پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، یا پھر بغداد معلیٰ کے سرکار غوث اعظم ہوں، یا بہرائچ شریف کے سرکار سید سالار مسعود غازی ہوں، اگر ہم خلوص و للہیت کے ساتھ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیڑا پار کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ ہم سنی صحیح العقیدہ بریلوی سنیوں کا عقیدہ ہے، اوروں کا پتہ نہیں. ہمیں ایک چیز ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ نے اگر ہمیں استطاعت بخشی ہم حج بھی کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں مالک نصاب بنایا ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیت بخشی ہم صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنی طاقت و قوت عطا کی ہے، ہم اپنی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، علماء کی قدر بھی کرتے ہیں، عوام و خواص سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش بھی آتے ہیں. لیکن کسی انسان کو یہ معلوم ہے کیا ہمارا یہ کام کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں معلوم. چاہے اپنے وقت کا کوئی بھی ہو، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمیں خود نہیں پتہ، ہم نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن کون سی ایسی ادا اللہ کو میری بری لگے جو ہماری نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے. ہمیں معلوم نہیں، ہمیں یقین نہیں کہ ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی. پھر بھی ہم جب بھی نماز میں آتے ہیں، چاہے وہ عشاء کی نماز میں ہو، یا فجر کی نماز میں ہو، یا ظہر کی نماز میں ہو، یا عصر و مغرب کی نماز میں ہو، یا عیدین و جمعہ کی نماز میں ہو، کسی بھی نماز میں ہیں، ہم اس نماز کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہم تیری بارگاہ میں سربا سجود ہو رہے ہیں، ہمیں اس سجدہ کے وسیلے سے نماز عشاء کے توسل سے ہماری دعا کو قبول فرما لے. ہمیں معلوم نہیں ہے ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن قربان جاؤ اللہ کے مقدس ولیوں کی ذات پر، قربان جاؤ اللہ کے نیک بندوں کی ذات پر، قربان جاؤ صالحین کی ذات گرامی پر، قربان جاؤ شہداء کی ذات پر. ان کی ذات ایسی ہے کہ انہیں پوچھ چوچرا کی بات نہیں ہے، ہمیں غور و فکر کی بات نہیں ہے، تفکر و تحمل کی بات نہیں ہے، ہمیں سوچنے کی بات نہیں ہے. ہمارا یقین کامل، ہمارا ایمان کامل یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے مقدس ولی، چاہے شہداء ہو، صالحین ہو، صدیقین ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول و منظور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو قربان جاؤ کہ جب ہم نماز کے بارے میں جانیں کہ یقین نہیں ہے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تب ہم اس وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں. تو جو ہمارے اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے. تو ہم ضرور اللہ کے وسیلوں کے، اللہ کے مقدس ولیوں کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں کرنا بھی چاہیے. لیکن آج کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے. سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام اس دار گیتی پر آئے. ایک پہلے مثال دوں، لوٹے میں یا بالٹی میں آپ پانی لے لیں، ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پانی صاف ہے، ہم چاہیں اسے پی بھی سکتے ہیں اور چاہیں وضو بھی کر سکتے ہیں. ہم کریں گے ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر اسی پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے جس کی وجہ سے اس پانی کا رنگ، اس پانی کا مزہ، اس پانی کا بو چینج ہو جائے، بدل جائے، ہے وہ پانی لیکن اب اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے.
یہ بات کلیئر ہے پانی، لیکن اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کی 3 صورتیں تبدیل ہو چکی ہیں، رنگ بھی، مزہ بھی اور بو بھی. یہ 3 چیزیں اس کی بدل چکی ہیں. اب اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے، لیکن پانی وہ ضرور ہے. میرے ملت کے لوگوں، اپنے ذہن و فکر کو کھولو. ہم کس دائرے گیری پر آئے، کس خدا کے بندے ہیں، کس نبی کے امتی ہیں، کس اولیاء کے گناہ گار غلام ہیں. اپنے آپ پر نظر ڈالیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا گھر، ہمارے اہل و عیال، ہماری اس دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمیں خود غور و فکر نہیں ہے، ہمیں سوچنے کی مہلت نہیں ملتی ہے. میرے پیارے، ہم جس اللہ کے مقدس ولی کے اس قل شریف میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ علماء اہل سنت کتابوں کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ شاید 18 سال آپ کی جوانی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، آپ جام شہادت کو نوش فرما چکے تھے. میرے ملت کے لوگوں، اس 18 سال کی زندگی کو آپ جب غازی پاک کی زندگی کو الٹیں گے یا کسی بھی اولیاء اللہ کی زندگی کے اوراق کو جب الٹیں گے، اپنے آنکھوں کے خون کو ان کتابوں کے اوراق پر سکھائیں گے تو پتہ چلے گا 4 ہی سال سے بسم اللہ خوانی شروع کر دی گئی ہے. کبھی 8 سال میں پہنچتے ہیں تو تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، 12 سال 13 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں فتویٰ نویسی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے ملت کے لوگوں قربان جاؤ، انہوں نے اپنی زندگی کو ان خرافاتی دنیاوی لہو و لعب میں نہیں گزارا ہے، بلکہ اگر صبح و مساء، روز و شب، رات دن اگر ان کی زندگی گزری ہے تو عبادت خدا بندی میں گزرا کرتی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے عشق میں گزری ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ صرف اور صرف نعرہ لگا لینے سے، ہم میلاد اور فاتحہ منعقد کر لینے سے سچے عاشق نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ جو سید سالار مسعود غازی کا مشن رہا ہے، میرے آقا خواجہ غریب نواز کا اس دنیا کے اندر مشن رہا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے جو بریلی کی دھرتی سے ہمیں پیغام دیا ہے، میرے پیر تاج الشریعہ نے جو ہمیں پیغام عطا کیا ہے، ہمیں خندہ پیشانی کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے. اور اللہ کے کلام کے مطابق جو ہم پر احکام نافذ کیے گئے ہیں، ہمیں دل و جان سے اسے قبول کر کے نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے پیارے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، وقت کی قلت ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارا قافلہ 2 دن تک رکے گا. بہت ساری چیزیں آپ کو نماز میں سیکھنے کی ملیں گی. آپ لوگ نماز میں تشریف لائیں اور باہر بھی جا کر کے انشاءاللہ عز و جل مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت دعوت اسلامی کے ذریعے سے مذہب و ملت کا کام، مدینے والے مصطفیٰ کا پیغام پہنچایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں. مولا تبارک و تعالی اس چھوٹی سی محفل پاک کو سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم تمام مومنین کو سرکار غازی پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے. جو کچھ بھی سبقت لسانی کی بنیاد پر مولا تبارک و تعالی لفظاً قصداً سہواً عمداً خطائیں سنجد بھی مولا ہم تمام لوگ اس سے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہماری گناہ صغائر گناہ کبیرہ کو معاف فرما. ما علینا الا البلاغ.